نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم گزشتہ نشست میں نے غیبت کے کچھ اسباب اور وجوہات بیان کیے تھے جن کی طرف عام طور پر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ انسان آخر غیبت کرتا کیوں ہے؟ میں نے یہ نہیں بیان کیا تھا کہ غیبت کرنے کا حکم کیا ہے، صرف میں نے یہ بتایا تھا کہ غیبت انسان کرتا کیوں ہے، تاکہ ہر انسان، میں بھی اور آپ بھی، ہر آدمی اس بات پر غور کرے کہ میرے اندر کون سا سبب پایا جاتا ہے۔ جب انسان کو سبب معلوم ہوگا تو انسان کے لیے اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ معلوم تو ہو کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ اس کا علاج کرنا اور اس وجہ کو ترک کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اس مناسبت سے ایک دو گزارشات میں اور پیش کروں گا، لیکن ابھی ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ چونکہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، خیر اور ایمان اور صحت کی سلامتی کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تو انشاءاللہ آئندہ جب جمعے میں ہم اکٹھے ہوں گے تو رمضان المبارک کا آغاز ہوئے ہوئے بھی 3-4 دن گزر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اس آنے والے ماہ مبارک کو خیر اور برکت کا مہینہ قرار فرمائے، اور اس مہینے کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جیسے کوئی بہت تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور ہر انسان اس بارش میں اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو تربتر کر رہا ہو اور اس بارش میں نہا رہا ہو، اور بڑا محروم ہے وہ آدمی جو برستی برسات میں بھی خالی رہ جائے، برستی برسات میں بھی وہ اپنے آپ کو گیلا نہ کر سکے اور اس برسات سے فائدہ نہ اٹھا سکے، بڑا محروم ہے وہ آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کی ساری رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو گزارشات میں آپ سے پیش کرتا ہوں۔ رمضان میں نے اور آپ نے کس طرح سے گزارنا ہے؟ کچھ اس مسجد کے معمولات ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، اور کچھ انفرادی معمولات ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں، دونوں چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ یہاں اس مسجد کے اندر کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں آپ کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مضبوط سے مضبوط ہو جائے، قرآن اور سنت کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ اس ایک مہینے کی محنت 11 مہینے آپ کے کام آتی رہے، وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ابھی ایک رمضان ہم نے رخصت کیا تھا، دوسرا رمضان پھر تیار موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گزشتہ رمضان ابھی کل کی بات ہے، وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہاں جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ رمضان کا آغاز ہر مسجد میں ہی تراویح سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہی رمضان کے چاند نظر آنے کا اعلان ہوگا ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، قرآن کریم تراویح میں سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ تراویح اللہ کی بڑی نعمت ہے،
اللہ جانتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. میں نے شاید کسی موقع پر آپ سے عرض کیا ہو، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ وقت پر ادا کر لیں تو ادا ہو جائیں گی، اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہے، اس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے عید کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی نا تو پڑھ لی، اور اگر پورے شہر میں کہیں بھی آپ کو عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ملی تو عید کی نماز انفرادی ہوتی نہیں ہے. عید کی نماز اگر آپ جماعت سے پڑھیں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. جنازے کی نماز ہے، انفرادی طور پر کبھی آپ نے کسی کو جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جنازے کی نماز تو ہو گئی، ورنہ نہیں ہوئی. ایسے یہ تراویح کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ جس کو مل گئی مل گئی، جس کو نہیں ملی وہ محروم ہو گیا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس تراویح کی نماز کی بہت قدر کریں، بہت قدر کریں. یہ اللہ کی خاص الخاص نعمت ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو توجہ بات کی طرف دلاتا ہوں. دیکھیں تراویح کی نماز میں 20 رکعتیں، 20 رکعتوں میں کتنے سجدے کریں گے آپ؟ 40. ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں نا، تو 20 رکعت میں 40 سجدے ہو گئے. روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو 40 مرتبہ آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. یہ جو آپ زمین کے اوپر سر رکھتے ہیں نا، جس وقت زمین کے اوپر سر رکھیں یہ تصور کریں یہ میرا سر، یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا زمین پر نہیں، رب کے قدموں میں، اللہ کے عرش کے نیچے. جس وقت انسان کے دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے سجدہ کرنے میں اسے لذت آتی ہے، اسے لطف آتا ہے، تو سب سے پہلے رمضان کا آغاز ہوتا ہے نماز تراویح سے. فجر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد میں معمول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 7, 8, 10 منٹ کا مختصر سا درس حدیث ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس کی مختصر تشریح بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد دن 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک دورہ قرآن کی ایک کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں قرآن کریم کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا آپ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. آپ کو قرآن کریم کی سمجھ آ جائے، قرآن کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے، اور یہ مناسبت آئندہ سارا سال آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا ہمارا معمول یہ ہوگا انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک کے اندر کہ 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک دورہ قرآن کی کلاس ہوگی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ایک باپردہ سیپریٹ انتظام ہوگا جس میں مرد بھی شرکت کریں گے، عورتیں بھی شرکت کریں گی انشاءاللہ. 12 سے 12:15 بجے تک اس کلاس کو ختم کر کے اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک کورس ہوگا جس میں نماز کی درستگی کا اہتمام کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے آداب کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی. غسل کے فرائض کیا ہیں، آداب کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل سے بتائی جائیں گی. اسی طرح آپ کو نماز کا طریقہ تفصیل سے بتایا جائے گا. جو نماز کے کلمات آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک الی آخرہ، اس کی درستگی کروائی جائے گی تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے. آپ جو اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ حاضری دیتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تو ٹھیک ہو جائیں. آخری 10 صورتوں کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو یاد کروا دی جائیں، 6 کلمے درست کروا دیے جائیں. نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ، معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، ہم لوگ اپنے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، اکثر کو 90% افراد کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی. جو سامنے بورڈ کے اوپر دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، چوری چھپے کن اکھیوں سے اس دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے عزیز کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے دوست کو بس اسی طرح سے رخصت کر کے آ جاتے ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس 23, 24, 25 دنوں کے کورس کے اندر آپ کو اس چیز کا اہتمام کیا جائے گا کہ دین کی بنیادی موٹی موٹی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں، تاکہ آپ کا دین کے ساتھ ایک نسبت اور ایک تعلق قائم ہو جائے، اور آگے آپ اس کو سارا سال نبھائیں، پھر اس میں اور پختگی لے کر آئیں، اس میں اور مضبوطی لے کر آئیں، اس میں اور مزید اضافہ کریں. ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو مثال کے طور پر
میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی یہ 50,000 روپے اب تمہاری مرضی ہے، اس کے اندر اضافہ کر لو یا کمی کر لو، اب عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ اس 50,000 روپے کو کسی کاروبار میں لگائے گا، کسی مصرف میں لگائے گا، اس 50,000 سے کئی مزید 50,000 بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم آپ کے ہاتھ میں ایک 50,000 روپے دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس سے مزید کئی 50,000 روپے بنائیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک تعلیم بالغاں کی کلاس ہوگی، اس کے اندر بھی یہی مرحلہ ہوگا، اور اس میں قرآن کریم کی جو کلاس ہماری مغرب سے عشاء تک ہوتی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ظہر کے بعد کر لیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد شرعی مسائل اور ان کا حل بیان کیا جائے گا۔ مغرب کی نماز سے پہلے انشاءاللہ اجتماعی افطاری کا جیسے گزشتہ سالوں میں بھی اہتمام ہوتا رہا، اسی طرح سے اس سال بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ اور ایک درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو اجتماعی افطاری میں شرکت کرتے ہیں، افطاری کریں، ضرور کریں۔ افطاری کا دسترخوان لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ آئیں اور افطاری کریں، لیکن ایک درخواست ہے، افطاری کے بعد نماز پڑھ لیا کریں۔ میرا بڑا دل دکھتا ہے، آپ یقین کریں میرا اتنا دل دکھتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری گردن کے اوپر چھری چلا دی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے 3,000 4,000 آدمی افطاری کرے اور ان 3-4 ہزار افراد میں سے 300-400 افراد بھی نماز پڑھنے والے نہ نکلے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے ذبح کر دیا۔ اور جب میں لوگوں کی ایک لمبی قطار کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میرا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، ناقابل بیان ہوتا ہے۔ افطاری کریں، ضرور کریں، لیکن افطاری کے بعد نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ اپنے گھر میں افطاری کریں، کسی اجتماعی جگہ کے اوپر افطاری کریں، لیکن افطاری کے بعد 2 منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے لیا کریں، نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ بڑا محروم ہے وہ آدمی، معذرت کے ساتھ میرے الفاظ کا، میری بات کا برا نہ منائیے گا، بڑا محروم ہے وہ آدمی جو اجتماعی طور پر ایک نماز کے موقع کو ضائع کر کے مسجد میں آنے کے بعد مسجد سے باہر نکل جائے۔ بڑا محروم ہے وہ آدمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ بندہ میری دربار میں آ کر حاضری دے دے۔ نماز تراویح ہوگی، نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح خلاصہ قرآن بیان کیا جائے گا 10 سے 15 منٹ کا۔ اس میں جو تراویح کے اندر سپارہ پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پورے مہینے کا شیڈول بتا دیا اس مسجد کے حوالے سے۔ آخری عشرے میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، اس مسجد میں بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ جو حضرات اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ کی درخواستیں ہمیں وصول ہو چکی ہیں اور کچھ کی درخواستیں رہتی ہیں۔ 20 افراد کو اس مسجد میں اعتکاف کے لیے گنجائش دی جاتی ہے۔ تقریباً 9 یا 10 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، 10-12 کے قریب درخواستوں کی گنجائش موجود ہے۔ جو حضرات اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہوں 2 باتوں کا خیال فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 30 سال سے کم عمر کے نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ اہل علاقہ میں سے ہوں۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کا حق چونکہ پہلے بنتا ہے اس لیے ان کو ترجیح دی جائے، اس لیے جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور 30 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں وہ رجوع فرما لیں۔ بس رمضان سے پہلے ہم کوشش کریں گے اس مرحلے کو مکمل کر لیں، تاکہ اگر کسی آدمی کو اس مسجد میں اعتکاف کی گنجائش نہ ملے تو کسی دوسری مسجد میں وہ اعتکاف کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ عین وقت کے اوپر ہم اس کا اعلان کریں کہ نہیں بھائی اب آپ کے پاس اعتکاف کے لیے یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، وہ نہ یہاں اعتکاف کر سکے نہ کہیں اور اعتکاف کر سکے۔ انشاءاللہ کوئی ترتیب ایسی ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ جو ساتھی رجوع کرنا چاہتے ہیں بس وہ آج کل میں رجوع کر لیں، رابطہ کر لیں، تاکہ ہم اس معاملے کو رمضان سے پہلے مکمل کر لیں، اور جو ساتھی اعتکاف کسی اور مسجد میں کرنا چاہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو۔ یہ رمضان کا پورا شیڈول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ اس مسجد کی ترتیب کیا ہوگی۔ اب چند گزارشات میں آپ سے اور بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بعض ساتھی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ صاحب اے سی نہیں چل رہا۔ یہ تھوڑی سی کڑوی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن برا نہ منائیے گا۔ بعض ساتھی آتے ہیں اتنی خوبصورت مسجد، اتنی بڑی مسجد، اے سی نہیں چل رہا، کیا کریں؟ گورنمنٹ نہیں چلاتی؟ لائٹ ہو تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اے سی کو بند کر کے بیٹھیں؟ جتنا پسینہ آپ کو آتا ہے آپ سے دگنا پسینہ مجھے آتا ہے۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ لائٹ آتی رہے، 12 بجے سے اے سی چلا دیں، 12:15 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک لائٹ ہی نہیں ہوتی، کیا کیا جائے؟ یہ تو گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے۔ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک جمعے والے دن خاص طور پر کسی بھی ایریے کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر آپ میں سے کوئی حضرات با اختیار موجود ہوں تو آگے تک یہ بات پہنچائیں۔ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک پورے لاہور کی مساجد میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام مساجد کے اندر یہی وقت ہوتا ہے کہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس درمیان لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہو جائے بعد میں ہو جائے، اس دوران میں لائٹ موجود ہونی چاہیے تاکہ مساجد کے اندر جو گرمی دور کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم اپنی کوشش تو کر سکیں۔
جو حضرات کوشش کر سکتے ہیں اپنی کوشش کریں، ارباب اختیار کو یہ پیغام پہنچائیں کم از کم درجے میں یہ جو 1 سے لے کر 2 تک کا وقت ہے، اس وقت میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کم از کم درجے میں جمعے کی نماز تو ادا کر سکیں۔ اسی طریقے سے بعض ساتھیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات آپ سے ذکر کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ 1000 2000 4000 5000 جتنے بھی افراد 200 300 400 500 آپ ماشاءاللہ 400 500 1000 1200 افراد ہیں، میں اکیلا آدمی ہوں۔ ہر آدمی کی خواہش پوری کرنا میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کی خواہش ہوگی کہ میں تیز پڑھوں، بعض لوگوں کی خواہش ہوگی میں آہستہ پڑھوں، بعض لوگوں کی خواہش ہوگی کہ میں یوں کروں، بعض لوگوں کی خواہش ہوگی میں یوں کروں۔ ہر آدمی کی خواہش کو پورا کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے جو شیڈول آپ کو دے دیا جائے، جس ترتیب کے مطابق ہم آپ کو چلائیں، آپ کوشش فرمائیں کہ اس ترتیب کے مطابق آپ چلتے رہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک آدمی 1000 آدمیوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں رمضان کے شیڈول کی طرف، جو انفرادی طور پر آپ نے اختیار کرنا ہے، اور وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کھلا کے آپ سے ذکر کر دی ہیں تاکہ رمضان کا پورا مہینہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ آپ بھی گزاریں، اور میں بھی قال اللہ اور قال الرسول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں پورا مہینہ گزاروں، اور یہ مہینہ ہمارے لیے ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نمونہ بن جائے آگے 11 مہینوں کے لیے، تاکہ ہم ان 11 مہینوں کے اندر بھی اپنی کوئی ترتیب بنا سکیں۔ نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب سے پہلے کچھ نہ کچھ وقت لازماً رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، کچھ اوراد و وظائف کا، کچھ معمولات اپنے بنائیے، ہر فرد بنائے۔ مثال کے طور پر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ہر آدمی اٹھتا ہے۔ سحری کے لیے جب آپ اٹھتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، رمضان کا پہلا روزہ سحری بند ہونے کا وقت ہے 3:18۔ 3:18۔ مائیں بہنیں عام طور پر گھروں میں 2 بجے 2:15 بجے کے وقت میں سحری کے لیے اٹھ جاتی ہیں، روٹیاں پکاتی ہیں، کھانا گرم کرتی ہیں۔ لوگ بھی عام طور پر 2:30 بجے کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں تاکہ سحری کھائیں، آگے ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے، برش کرنا ہے، اپنا سارے معاملات اس کو سمیٹنے ہیں سحری کے وقت سے پہلے تھوڑا سا 5 منٹ نکال لیں۔ وہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ کے برباد نہ کریں، مت ضائع کریں اس کو ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ کر۔ بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نوافل پڑھیں، اس وقت میں تلاوت کریں، بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم اس قبولیت کے وقت کو نا بس انہی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ بس کسی ٹی وی چینل کے آگے بیٹھ گئے، اس نے جو ٹی وی چینل کے اوپر آ رہا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اس نے تو اپنی دیہڑی لینی ہے، اس نے تو اپنی دکانداری چلانی ہے۔ آپ اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تلاوت کریں، آپ نوافل پڑھیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، تہجد کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا ایک صفحہ قرآن کریم کا کھول کر پڑھ لیں، آپ کو اس کی حلاوت، اس کی لذت سارا دن محسوس ہوگی۔ تھوڑا سا وقت نکالیں، نماز عصر کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے معمولات میں پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں کے جو معمولات تھے، رمضان کے مہینے میں لوگوں سے ملاقات بند کر دیتے تھے، کسی خط کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، بس وہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا، سارا دن بس قرآن کریم کے ساتھ نسبت، قرآن پڑھنا، سننا اور سنانا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہر سال قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ جو حفاظ قرآن کا دور کرتے ہیں نا، ایک اس کو سناتا ہے، دوسرا اس کو سناتا ہے، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام جبریل کو سناتے تھے اور جبریل نبی علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال نبی علیہ السلام نے جبریل سے پورے قرآن کا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اس لیے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ ایک حدیث سنا کر بس میں بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں تمہیں 4 کام کرنے ہیں، 4 کام۔ یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اپنے لیے بھی ذکر کر رہا ہوں، 4 کام، 2 کرنے کے ہیں اور 2 مانگنے کے ہیں، 2 کرنے کے ہیں اور 2 مانگنے کے ہیں۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا؟ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے، جس حالت میں بھی ہوں، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار
مجھے کوئی اپنا ذکر بتا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، کوئی کلام مجھے بتا دے، کوئی ذکر بتا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، میں کوئی ایسی خاص چیز چاہتا ہوں جو تو مجھے بتائے، کوئی خاص چیز بتا مجھے، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو کیا جواب دیا، بس وہ جواب سمجھ لیجئے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو جواب دیا موسیٰ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان کی جتنی چیزیں اور جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس پلڑے کا وزن ان سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، معمولی نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بات تو سارے ہی بتاتے ہیں، کلمہ تو سارے ہی پڑھنے کے، ہاں جی یہ آسمان و زمین سے زیادہ بھاری اور زیادہ عظیم کلمہ ہے، جتنی ہو سکتا ہے اس کی کثرت کریں۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا استغفار کی کثرت کے ساتھ کہا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ اگر پورا یاد ہو تو بہت اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ یہ پڑھے۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو کم از کم درجے میں اتنا ضرور کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کریں، یہ جملہ کثرت کے ساتھ بار بار کہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھے اور اس نامہ اعمال میں جگہ جگہ لکھا ہو اس بندے نے فلاں وقت میں اللہ سے معافی مانگی، فلاں وقت میں اللہ سے معافی مانگی، فلاں وقت میں استغفار کیا، فلاں وقت میں استغفار کیا، اس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ ایک روایت میں آیا فرمایا نبی علیہ السلام نے جو شخص اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اس کے غموں کو دور کرتا ہے، اور فرمایا اللہ کریم اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ بندہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ بندے کو رزق عطا فرما رہا ہے، اللہ بندے کو رزق عطا فرما رہا ہے، اور ایسی جگہ سے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، دماغ میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ ملے گا۔ اس لیے دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت کے ساتھ استغفار کرے اس ماہ مبارک کے اندر۔ تیسری چیز میں نے بتایا دو چیزیں کرنے کی ہیں اور دو چیزیں مانگنے کی ہیں۔ جو چیز مانگنی ہے وہ کیا؟ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت کا سوال کریں، اللہ سے جنت مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ روایات میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو جنت میں اتنی جگہ مل جائے، یہ جو لاٹھی رکھی ہوئی نا، اتنی لاٹھی رکھنے کی جگہ مل جائے، چھوٹی سی لاٹھی رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی، ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے، فرمایا جنت کی اتنی سی جگہ زمین و آسمان پوری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ سے جنت مانگے۔ اور ایک روایت میں آیا فرمایا نبی علیہ السلام نے الجنت مئۃ درجۃ، جنت کے 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ 100 جنتیں ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ حائل ہے، اور فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جنت کی چاروں نہریں اسی سے پھوٹتی ہیں۔ جب جنت کا سوال کیا کرو اللہ سے کہا کرو اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو تیسری چیز ہو گئی جنت کا سوال، اللہ سے جنت مانگو، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی اور آخری چیز، اور اس پر بات ختم کرتا ہوں، فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ چوتھی چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، انہا ساعت
مستقرا و مقاما، بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے اور بدترین رہائش گاہ ہے۔ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو، اے اللہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی انفرادی طور پر، ہر آدمی یہ کام کرے، ہر آدمی یہ کام کرے، ان 4 چیزوں کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے، جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔